الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله 100 أجر شهيد او كما قال علیہ السلام۔ آج سنت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ اور قرآن کی روشنی میں بات کریں گے کہ سنت کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زندگی یہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ ہمارا شریعت ایسا ہے نا کہ اس میں بیت اللہ سے لے کر بیت اللہ سے بیت الخلاء تک تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے سامنے بالکل واضح کر کے رکھا۔ تو جب بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک تمام چیزیں واضح ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں کے ذریعے سے امت تک پہنچی، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کو اپنائیں اور اس پر غور کریں۔ دیکھو سنت اتنی آسان ہے، ہم جو ہے نا ہم تو اپنا تقاضا کرتے واش روم جاتے ہیں، لیکن اگر یہی تقاضا کرتے ہوئے ہم سنت کے طریقے پر ادا کریں تو ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ادا ہو جائیں گی۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے میری امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، اکثر لوگ سنتوں سے دور ہے۔ تو ہم واش روم جاتے ہوئے اگر جو واش روم کی دعائیں ہم وہ پڑھ لیتے ہیں، سنت طریقے سے جائے، تقاضا بھی ہو گیا، ضرورت بھی پوری ہو گئی، اللہ کے نبی کی سنت کو بھی زندہ کر دی۔ اسی طرح نکلتے ہوئے اندر بیٹھنے کا جو طریقہ ہے سنت کے طریقے سے، شریعت میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واش روم میں بیٹھنے کا طریقے تک بتایا ہے، لیکن کوئی آئے تو سیکھا تو صحیح، کوئی اللہ کے نبی کے حدیث کو اٹھا کر دیکھ تو لے۔ تو اسی طرح واش روم میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے سنت کے طریقے پر اگر بیٹھ گیا تو یہ بھی اجر، آپ تقاضا کر رہے ہو، اپنا ضرورت پوری کر رہے ہو، ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اسی طرح آپ واش روم سے نکلتے ہوئے سنت کی جو دعائیں وہ پڑھ لے تو آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور سنت بھی پورے۔ جب آپ نے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا تو آپ کو 100
شہیدوں کے برابر اجر مل جائے. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. بہت آسان ہے ثواب کمانا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے تھوڑا سا ہمت کی اللہ کے نبی کو سنت کو زندہ کرنے کے لیے، تو دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اسی طرح کھانے میں بھی ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے اگر ہم اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، کھانے کا جو دعا ہے وہ پڑھ لیں، ہاں، جو سنت طریقے سے اللہ کے نبی نے پورا طریقہ بتایا. یہ تو میں صرف آپ کو سنت کی اہمیت کے بتا رہا ہوں. وہ واش روم کی دعا میں نے آپ کو جو ہے وہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نکلنے کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی، وہ بیٹھنے کا طریقہ وہ میں نے نہیں بتایا، لیکن وہ مقصد میرا یہ ہے. صرف ابھی میں بات کر رہا ہوں سنت کے طریقے پر، سنت پر، کہ سنت کیا چیز ہے. اللہ کے نبی کے طور طریقے کی سنت ہے. ہاں، وہ اس پر انشاءاللہ پھر مستقل کبھی بات کروں گا کہ وہ دعا کیا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے. اسی طرح آپ کھانا کھاتے ہو، وہ کھانا بھی آپ کی ضرورت ہے، اپنے پیٹ بھرنا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے پیٹ بھرنے کو اللہ کے نبی کے طریقے پر کر لیا، اپنے سنت کو زندہ کیا، کتنا بڑا آپ کو اجر ملے گا، کتنا بڑا اجر ملے گا. اور دیکھو میں آپ کو بتا دوں، آج کل ہم لوگ یہود کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں. اپنی جسم کو ہم یہودیوں اور نصرانیت کے طریقوں کا پر اپناتے ہیں کہ جس طرح یہودی بال کاٹتے ہم اپنے بالوں کو کاٹتے، داڑھی وہ کاٹتے اس طرح ہم داڑھی کو کاٹتے، وہ کس طرح لباس پہنتے ہم اس طرح لباس پہننے کی کوشش کرتے. دیکھو میں آپ کو بتا دوں، قرآن کریم میں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو دین ہمیں پہنچی ہے، اسی دین کے بارے میں جو میرے نبی لے کر آئے، جو ہمارے پاس جو دین ہے اللہ کے نبی کا دین، اس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ حجت الوداع کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی. فرمائے کہ آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اپنا نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور نبی جی جو دین ہم نے آپ کو دیے ہے نا، یہ بطور دین، بطور اسلام ہم نے آپ کے لیے پسند کر دی. تو دیکھو میں اور آپ جو ہے نا، میں اور آپ اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اس کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں، اس پر جو ہے نا، اس پر کہیں اللہ نے کہیں اور قرآن میں یا کہیں حدیث قدسی میں کہیں آیا ہے کہ اس کے طریقے کو اللہ نے پسند کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس جو دین ہے اللہ کے نبی کا دین، اسی دین کے بارے میں قرآن نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے بطور اسلام پسند کر دیا. تو میں اور آپ اگر نبی کے طریقے کو اپناتے تو یہی طریقہ اللہ کو بھی پسند ہے. قرآن میں ہے نا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اے میرے نبی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اللہ کے نبی کے اتباع کرو. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ سے محبت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ فَاتَّبِعُونِی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری اتباع کرو. تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانا، زندگی میں لانا، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے نا. لیکن آج ہم یہودیوں کے پیچھے جاتے، آج ہم پتہ نہیں کن لوگوں کو، لبرل لوگوں کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں.
لیکن جس پیغمبر کے سنتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم نے ان سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مرض الوفات سے پہلے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو سینے سے تامو گے تو تم ذلیل اور خوار نہیں ہو گے، اور اگر تم نے ان 2 چیزوں کو چھوڑ دیا تو تم ذلیل اور رسوا قوم ہو جاؤ۔ آج ہم ذلیل اور خوار کیوں ہیں؟ ہم نے اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے۔ وہ 2 چیزیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ آج ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، سنت کو بھی چھوڑ دیا، تو ہم پوری دنیا میں ذلیل اور خوار ہیں یا نہیں؟ امت مسلمہ کیوں پریشان ہے؟ اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر تو یہی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ان 2 چیزوں کو سینے سے تامو گے تم ذلیل اور خوار نہیں ہوں گے، اگر ان 2 چیزوں کو چھوڑ دیا تو تم ایسے قوم ہو جاؤ گے نا کہ لوگ تمہارے پیچھے ہنسیں گے، تمہارے مذاق اڑائیں گے۔ آج ہمارا مذاق اڑ رہا پوری دنیا میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سنت کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔